استغفر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سے بات کر رہے ہیں۔ اب بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر 235 اور 236 ہے۔ چونکہ دونوں کا موضوع و مضمون ایک ہی ہے، اس لیے ہم ایک ہی حدیث آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ایک مسئلہ انہیں درپیش ہوا۔ اس مسئلے کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے گھی میں چوہا گر جائے تو ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم اس کو نکال کے پھینک دو اور اس کے ارد گرد کا جو گھی ہے اسے بھی نکال کے پھینک دو، جو باقی بچے اسے استعمال کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے پاس گھی ہے، اس گھی میں چوہا گر گیا، اب کیا کریں؟ تو کیا فرمایا کہ اس گھی میں جہاں چوہا گرا ہے اس کے ارد گرد کا گھی نکال کر پھینک دیں اور باقی کو استعمال کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چوہا گھی میں گر کے مر جائے، چوہا گھی میں گر کر مر جائے اور وہ گھی جامد ہو، جمع ہوا ہو، چاہے وہ موسم سردی کا موسم ہو یا عام کسی وجہ سے گھی آپ نے جما کے رکھا ہو، اس میں گر گیا اور مر گیا، تو ظاہر بات ہے اس کے ارد گرد کا گھی کو نکال دیں گے اور باقی استعمال کر لیں گے۔ جو باقی استعمال ہوگا وہ پاک ہوگا۔ اور اگر یہ گھی میں جو گھی ہو مایا پلگا ہوا، اگر اس میں گر گیا تو پھر مسئلہ یہ ہے، پھر وہ تمام کا تمام جو گھی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، سب کا سب بولیے نجس ہو جائے گا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کامل، اکمل، مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کجی بولیے نہیں ہے۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کے ڈھنگ سکھائے ہیں، کھانے پینے کے آداب سکھائے ہیں، تو ہماری ہر مسئلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو تاکہ کوئی موذی جانور اس میں بولیے داخل نہ ہو سکے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں اس کی تعلیم دی تھی۔ حضور جانتے تھے کہ ایسے مسائل پیدا ہوں گے جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گی بسا اوقات، لیکن اس میں بہت بڑا درس ان کے لیے ہے جو لوگ کھلے گھی کو بیچتے ہیں، جو گھی کھلا یا تیل آئل بیچتے ہیں، ان کے لیے بڑا اس میں درس ہے۔ گھروں میں تو عام طور پر ہم برتنوں کا منہ بند کر کے رکھتے ہیں، لیکن جو کھلا بیچتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑے سے معاملات بولیے زیادہ مشکل ہوتے ہیں، اس لیے کہ نہ جانے کب کوئی چوہا آ جائے اور گھی میں گر جائے یا کسی تیل میں ڈبکی لگا چلا گیا اور وہ پھر اسی کو ہی بولیے فروخت کر دیتے ہیں۔ اب ضمن ایک بات اور بتا دوں، اگر کھانے میں مکھی گر جائے تو حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبو کے نکال دو۔ اگر کھانے میں مچھر گر جائے تو اب کیا کریں گے؟ اب چونکہ حدیث میں تذکرہ تو مکھی کا ہے، مچھر کا نہیں، تو اب قیاس یہ کہتا ہے جس طرح ہم نے مکھی کو نکال کے پھینک دیا تھا، اسی طرح مچھر کو نکال کے بھی پھینک دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں رینگنے والا خون نہیں، نہ مچھر میں خون دوڑتا ہے نہ مکھی میں خون بولیے دوڑتا ہے۔ تو یہ قیاس ہے، اور قیاس کا دلائل میں چوتھا نمبر ہے۔ پہلے نمبر پر قرآن، سنت، اجماع، پھر قیاس۔ چوتھا نمبر، پہلے ہر مسئلے کو قرآن و سنت سے دیکھیں گے، قرآن میں مل گیا تو ٹھیک۔ مثال کے طور پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے ہمارے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا،
اور فرمایا معاذ اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے قرآن میں تلاش کروں گا، قرآن میں دیکھوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر قرآن میں نہ ملے تو، اب یہ نہ ملے تو حضور کے علم غیب کی دلیل ہے، بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے جو قرآن میں ہمیں بولیے نہیں ملیں گے۔ نماز دین کا سب سے بڑا اور اہم ستون ہے، لیکن مکمل نماز کی حیت قرآن میں موجود نہیں۔ فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، بھئی کیسے پڑھیں؟ کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، کہاں اٹھائیں، کہاں باندھیں، رکوع کیسے کریں، رکوع میں کیا پڑھیں گے، رکوع سے کھڑے وقت کیا پڑھیں گے، اتحیات میں کیا پڑھیں، غلطی ہو جائے تو پھر کیا کریں گے، یہ ساری باتیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود بولیے نہیں ہے۔ فرمایا حج کرو، حج کیسے کریں؟ حج کا مکمل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ فرمایا اگر حدیث میں نہ ملے تو کیا فرمایا؟ پہلے قرآن میں دیکھوں۔ حضور نے فرمایا قرآن میں نہ ملے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی حدیث کی طرف آؤں گا، یعنی کہ آپ کی سنت کی طرف آؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ملے تو، حضور کا یہ فرمان اس بات کی بین دلیل ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو سنت سے ثابت نہیں ہوگی۔ پھر کہا میں اس پر اجتہاد کروں گا، اب میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے قرآن سنت کافی ہے، تمہاری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تب بھی نہیں کی، صرف قرآن و سنت، رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے تم جیسے ساتھی عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ جو فیصلہ ہوگا، جو رائے دی جائے گی قرآن و سنت کے عین مطابق ہوگی۔ اب اجتہاد کی دو قسم ہو گئی، ایک اجتہاد شرعی، ایک اجتہاد غیر شرعی۔ اگر اجتہاد اس کی رائے قرآن و سنت کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو نہیں لیا جائے گا، لیکن ہاں ایسی رائے جو قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کرتی اس رائے کو لے لیا جائے گا۔ اس لیے جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اس کے صحیح اجتہاد پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، دو نیکی ملتی ہے، اگر غلطی کر بیٹھے تو پھر بھی بولیے ایک نیکی ملتی ہے مجتہد کو۔ اب میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، کسی جنگ میں کافر سے آپ کا مقابلہ ہوا، اور جب مقابلہ ہو رہا ہے اس نے اپنے دشمن کو لٹا دیا اور نیزہ اٹھایا مارنے کے لیے۔ ابھی نیزہ مارا نہیں ہے، اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر بھی آپ نے اس کے نیزہ مار دیا۔ ساتھی کہنے لگا کہ اے تم نے اچھا نہیں کیا، اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ ماں نے کیا کہا؟ موت کے خوف سے پڑھا تھا۔ بھئی بات تو بالکل درست ہی، اب بے بس ہو گیا، وہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا موت کے ڈر سے پڑھا تھا اس نے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے جب واقعہ پیش ہوا کہ ماں ایسا ہوا ہے، عرض کی آقا ہاں اس نے موت کے خوف سے پڑھا تھا۔ میرے کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا تو نے اس کے سینے کو چیر کے دیکھا تھا؟ اللہ اکبر! بھئی کلمہ پڑھ رہا تھا تو مان لیتے، وہ بات درست تھی، لیکن یہ بات بھی درست تھی ان کی کہ موت کے خوف سے پڑھا تھا۔ تو معلوم ہوا جب انسان اجتہاد کرتا ہے اگر غلطی ہو جائے اس پہ بھی بولیے اس کو اجر ملتا ہے، اس کا صحیح اجتہاد ہوگا تو اس کو 2 گنا اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھ